یہ سسرال کے پیسے سے کوئی امیر نہیں ہوتا ہے، یہ سسرال سے جو ملتا ہے 1-2 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ سسرال کی چوکھٹ پہ مت مانگو، مانگنا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ مانگو، اپنے آقا کی بارگاہ سے مانگو۔ سسرال والے دیں گے جو 3 سال میں ختم ہو جائے گا، اور مدینے والے دیں گے تو نسلیں کھائیں گی، تب بھی اس کی برکت ختم نہیں ہوگی، تب بھی اس کی برکت گھر سے نہیں جائے گی۔ یاد رکھنا، شاعر نے پکار کر کے کہا تھا اور بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ مانگیں گے مانگی جائیں گے، نوح مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے مانگیں گے مانگی جائیں گے، نوح مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اے لوگوں، ایک صاحب مجھے ملے، کہتے ہیں مولانا مجھے بیٹے کی شادی میں گاڑی چاہیے۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، میرے ساتھ مسجد میں چلو، جمعے کا دن ہے، میں 1 جمعہ 2 جمعہ 3 جمعہ تقریر کروں گا، تم مسجد کے دروازے پر رومال بچھا کے بیٹھ جانا، اتنا چندہ کر دوں گا، 3 جمعوں میں ایک اسپلینڈر گاڑی آ جائے گی۔ آنکھیں چڑھا کے مجھ سے کہتے ہیں مولانا کیا مجھے بھکاری سمجھتے ہو؟ میں نے کہا نادان، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو کٹورا لے کے دروازے مانگے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو جھولی پھیلا کر کے گلی گلی مانگتا ہوا پھرے، بھکاری صرف اسے نہیں کہتے جو کٹورا لے کر کے دکان مانگتا ہوا پھرے۔ اے پریوا ویس والو، بھکاری اسے بھی کہتے ہیں جو جہیز کی لسٹ بنا کر کے سسرال کے دروازے پہ مانگتا ہوا پھرے۔ بھکاری کئی قسم کے ہیں، کوئی 1 روپے میں راضی ہو جاتا ہے، کوئی 5 روپے میں راضی ہو جاتا ہے، اور کوئی 10 روپے میں راضی نہیں ہوتا، کوئی 100 روپے میں راضی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اس میں بھی بھکاری ہے، کوئی اسپلینڈر پہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی اپاچے پہ راضی ہو جاتا ہے، اور کوئی کار پہ بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، یہ دنیا والوں سے مانگو گے ذلت ملے گی، مدینے والے مصطفیٰ سے مانگو گے عزت ملے گی۔ ہم نے کہا نادان، ہم مانگنے سے منع نہیں کرتے، مانگو، مانگنا مومن کی شان ہے، لیکن کہاں مانگنا چاہیے تو سنو، ہم تم سے نہیں پوچھتے ہیں، قاری محمد علی فیضی سے نہیں پوچھتے ہیں، حافظ عارف سے نہیں پوچھتے ہیں، حافظ اسلم سے نہیں پوچھتے ہیں کہ کس سے مانگے۔ چلو بریلی کی سرزمین پر امام عشق و محبت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت سے پوچھو ہمیں مانگنا ہے، ہم کہاں مانگے؟ تو آج بھی گنبد رضا سے آواز آئے گی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی کی چوکھٹ سے مانگو، نبی کی بارگاہ سے مانگو، مدینے والے دیں گے، نسلیں کھائیں گی، تب بھی اس کی برکت ختم نہیں ہوگی۔ بتا دوں آپ کو بس 2 منٹ کی بات، حاتم تائی کے پوتے نے ایک آلے رسول سے کہا میرا دادا وہ ہے جو 7 دروازوں سے بانٹتا ہے، تب بھی بانٹنے کی شان یہ ہے لینے والا ایک دروازے سے لے کے دوسرے پہ آئے تب بھی دیتا ہے، 7 پہ باری باری آئے تب بھی دیتا ہے، منع نہیں کرتا۔ تو آلے رسول نے کہا وہ تیرا دادا ہے جو 7 دروازوں سے بانٹتا تب بھی سائل کی تمنا پوری نہیں ہوتی، اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک پہ لیا دوسرے پہ آ گیا، پھر بھی پوری نہیں ہوئی، تیسرے پہ آیا پھر بھی پوری نہیں ہوئی، 7 پہ باری باری آیا تب بھی پوری نہیں ہوئی۔ ارے میرا نانا وہ ہے جو ایک دروازے سے بانٹتا ہے، ایک چوکھٹ سے بانٹتا ہے، اور بانٹنے کی شان یہ ہے کہ مانگنے والا ایک بار نانا کی چوکھٹ پر آ جائے تو قیامت تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ مرتبہ کیا کوئی جانے شہ بالا تیرا، آسمانوں پہ ملائک میں ہے چرچا تیرا، تو سخی ایسا کہ حاتم بھی ہے منگتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھا گئے ہیں حسین، مقام اپنا دلوں میں بنا گئے ہیں حسین، کچھ اس طرح سے زمانے پہ چھا گئے ہیں حسین، اور جہاں میں پھر نہ ہوا مارکہ کرب و بلا،
یزیدیت کو کچھ ایسا مٹا گئے ہیں حسین، یزیدیت کو کچھ ایسا مٹا گئے ہیں حسین، اور شکیل آج بھی روشن ہے کل جہاں جس سے، شکیل آج بھی روشن ہے کل جہاں جس سے، چراغ دین کا ایسا جلا گئے ہیں حسین، چراغ دین کا ایسا جلا گئے ہیں حسین، مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، مختار کائنات کا پیارا حسین ہے، مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین ہے، جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، جو لوگ کل یزید کے لشکر کے ساتھ تھے اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے۔ حضرات، آج ہم اسلام کی جس حسین گلشن میں سانسیں لے رہے ہیں، یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے پیغمبر اسلام نے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا میرے آقا نے کیا ہے۔ اگر تاریخ کا وہ باب آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہمیں کوئی قربانی دینے کہیں جانا نہیں پڑا، ہمیں اسلام کے لیے کوئی پریشانی اٹھانے کہیں جانا نہیں پڑا، ہم نے ایک سجے سجائے ماحول میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں۔ میرے آقا جب اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو آقا کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، اور ایسے ایسے نکیلے کانٹے کہ اگر وہ پائے مبارک میں لگ جائیں تو تلوائے مبارک کو توڑ کر کے اوپر آ جائیں۔ پیغمبر اسلام نے اس وقت یہ نہیں فرمایا لوگوں تم میرے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہو، تم کتنے بھی میرے راستے میں کانٹے بچھاتے رہو، میں تمہارے راستے میں پھول بچھاتا رہوں گا، یہ فرمایا میرے آقا نے۔ پیغمبر اسلام جب باہر تشریف لائے، ایک ظالم نے ایسا پتھر کا نشانہ باندھ کے مارا کہ نبی کی مقدس پیشانی پہ آ کر کے لگا۔ وہ نبی کی مقدس پیشانی جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی مقدس پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ آقا اپنے حجرے میں تشریف لائے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نظر پڑی، رونے لگی اور خون کے اثر کو اپنی مبارک چادر کو پانی میں بھگو کر کے خون کے اثر کو صاف کرتی ہیں۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو کہہ دیتی آپ کو کیا پڑی ہے اپنی پیشانی لہو لہان کرانے کی، یہ قوم جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جانے دیجئے، وہ ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی محنتوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پیغمبر اسلام نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، وہ طائف کا میدان آج بھی گواہ ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ گلی آج بھی دیکھتے ہیں جہاں میرے آقا کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ میرے آقا جب طائف کے میدان میں پہنچے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، میرے آقا کی نالین شریف خون سے بھر گئی تھی۔ آقا ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، ایک فرشتے نے آ کر کہا آقا مجھے اجازت دے دو، میری حکومت ہواؤں پر ہے، میری حکومت طوفانوں پر ہے، میں ان طائف والوں کو پہاڑوں سے ٹکرا کے مار دوں۔ ایک فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت دے دو، میری حکومت بارش پر ہے، میری حکومت طوفانوں پر ہے، مجھے اجازت دے دے میں ان کے اوپر اتنی بارش کروں یہی ڈوب کر کے مر جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا یہ طائف دو پہاڑوں کے بیچ میں بستی آباد ہے، مجھے اجازت دے دو پہاڑ ملا دیتا ہوں یہی پس کے مر جائیں گے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین بن کے تشریف لایا ہوں، میں تو سارے جہان کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں۔ کتنی پریشانیاں اٹھائی میرے آقا نے اس اسلام کی خاطر۔ نبی نے مکہ چھوڑا، مدینے میں آئے، تب بھی میرے آقا کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے، کبھی جنگ احد ہو رہی ہے، کبھی جنگ خیبر، کبھی غزوہ تبوک۔ اللہ اکبر، جب سن ہجری 8 آتی ہے اور جب نبی نے مکے کو فتح کیا ہے، میرے آقا 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر کے جب مکے میں داخل ہوتے ہیں،
فاتحانہ شان سے میرے آقا تشریف لائے ہیں. حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید کی زبان سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے, آج کا دن خونریزی کرنے کا دن ہے, آج چن چن کر کے مارنے کا دن ہے. آقا فرماتے ہیں او سیف اللہ خالد ابن ولید, یہ نہ کہو کہ آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے, یہ کہو الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے, آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے. وہ بھی نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, وہ بھی نگاہوں کے سامنے جنہوں نے نبی کے سگے چچا کا مسئلہ کیا تھا. آج ہمارے گھر میں اگر کوئی کسی پہ ظلم کر دے تو جب اس کا پریوار ہمارے سامنے آتا ہے, ہمارے دل میں خون جو ہے جوش, ہمارے جسم میں خون جوش مارنے لگتا ہے کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے, اس نے میرے پریوار کو ستایا ہے. آج ذرا ذرا سی باتوں پہ ہم رشتے توڑ دیتے ہیں, آج ذرا ذرا سی باتوں پہ رشتے ختم کر دیتے ہیں. آؤ ذرا پیغمبر اسلام کی شان دیکھو, آج جس نبی کی محبت میں تم یہاں پر آئے ہو اس نبی کا ذرا مقام دیکھو. پیغمبر اسلام کے سامنے نگاہوں کے سامنے تمام لوگ ہیں. میرے آقا فرماتے کیا سوچتے ہو میرے بارے میں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہیں, آپ سخی ابن سخی ہیں, ہم نے آپ کو کرم کرنے والا پایا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں آج میں تم سب سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم الیوم, آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, تم سب کے سب آزاد کر دیے گئے ہو, تم سب کے سب معاف کر دیے گئے ہو. اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی, بریلی سے پکار کے کہتے ہیں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں, یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں. کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. یہ میرے نبی کی شان ہے. پیغمبر اسلام نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا. اے لوگوں, جب یہ اسلام دنیا میں پھیل گیا, صحابہ کرام نے مشورہ کیا تھا کہ ہمیں جان ملی ہے نبی کے صدقے میں, مال ملا ہے نبی کے صدقے میں, اولاد ملی ہے نبی کے صدقے میں. آقا کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اے امی جان ذرا یہ بتائیے, اس وقت جب آقا دنیا ظاہری سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت چراغ میں جلانے کے لیے تیل کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس وقت تیل ہوتا تو ہم چراغ میں نہیں ڈالتے بلکہ اس کو پی جاتے. ایسا عالم رہا ہے. ایک ایک کھجور میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہم کھجور کو کھاتے اس کی گٹلی پھینکتے نہیں تھے بلکہ اس کی گٹلی کو رکھ لیتے تھے اور اس میں نمک لگا کر کے چوس کر کے گزارا کرتے تھے. اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ پیغمبر اسلام جو ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں تھے. میرے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آقا نے غریبی کو پسند فرمایا ہے, آقا نے غریبی کو محبوب فرمایا ہے. اے لوگوں, صحابہ نے مشورہ کیا چلو آقا کی بارگاہ میں تحفے لے کر چلتے ہیں. جب نذرانہ لے کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے, آیت کریمہ میرے آقا پہ نازل ہوتی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے میرے محبوب اپنے ان امتیوں سے کہہ دو جو اسلام میں نے تم تک پہنچایا ہے, جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے, لا اسألکم علیہ اجرا, مجھے اس کا بدلہ نہیں چاہیے, مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے, مجھے اس کا معاوضہ نہیں چاہیے, الا المودۃ فی القربى, تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو, میرے گھر والوں سے محبت کرو. وہ اہل بیت کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں آقا وہ آپ کے اہل بیت کون ہے جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ آقا فرماتے وہ علی ہے, وہ فاطمہ ہے, وہ حسن ہے, وہ حسین ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. کون اہل بیت ہے؟ لوگوں, اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا وطن سب کو پیارا ہوتا ہے, اپنا ملک سب کو پیارا ہوتا ہے. اسلام وہ پیارا مذہب ہے, اس نے جب وطن کی قربانی مانگی تو صحابہ نے وطن کو چھوڑ دیا. اس اسلام نے مال کی قربانی مانگی, صحابہ نے مال قربان کر دیا. اس اسلام نے اولاد کی قربانی مانگی, صحابہ نے اولاد قربان کر دی. اے پریوا ویس والو, تمام کی قربانی کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو کربلا میں حسین کی قربانی
قربانی کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آ جائے. کون حسین ہے؟ ہاں نے حسین کے نام میں 4 حرف ہیں، ہاں سین یا نون ملا کے ہوا حسین. چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہے ہیں. ہاں نے کہا حق والا حسین، سین نے کہا سجدے میں سر جھکانے والا حسین، یا نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، نون نے کہا نانا کی امت کو بچانے والا حسین. ہم جیے کیسے اس انسان کے جینے کی طرح، خون بھی اپنا نہیں جس کے پسینے کی طرح. جب سے دیکھا ہے کتابوں میں حسین و منی تو کربلا بھی مجھے لگتا ہے مدینے کی طرح. کون حسین؟ اپنا گھر سب کو پیارا ہوتا ہے. اس اسلام نے جب وطن کی قربانی مانگی، قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ سے ابھی آپ نے کلام سنا، مدینہ بلا لیجیے. وطن بھی کیسا پیارا وطن جس کے لیے 5 وقت نمازوں میں دعا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وطن بھی ایسا پیارا وطن، اللہ اکبر، جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. وطن بھی کیسا پیارا وطن جس کے لیے آقا فرماتے ہیں مدینے کی مٹی میں شفا ہے. علامہ حسن کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. وطن بھی کیسا پیارا وطن جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایسا پیارا وطن حسین اے مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ بھی مدینے کی سرزمین کو حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں. نانا کے روزے پہ آ کے کہتے ہیں نانا میں اسلام کی کشتی کنارے لگانے جا رہا ہوں، اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کرو. اپنی ماں فاطمہ کی تربت پہ آئے، امی کے روزے پہ سلام کر کے آگے بڑھے. بھائی حسن کی تربت پہ آئے اور بھائی حسن کی تربت کو سلام کر کے آگے بڑھے. اور جب میرا حسین مدینے سے باہر نکلنے لگا تو مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا نانا کے روزے کی طرف، مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا نانا کی تربت اطہر کی طرف. آج قاری محمد علی فیضی یہاں بیٹھے ہیں، کئی بار گنبد خضرا کے جلوے دیکھ کر آئے ہیں. فتح محمد علیمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا، جنہوں نے گنبد خضرا کے جلوے دیکھے ہوں گے. آدمی جب تک مکے میں رہتا ہے گھر بار کی یاد آتی ہے، پراپرٹی کی بھی کبھی کبھی یاد آتی ہے، لیکن جب حاجی یا عمرہ کرنے والا مدینہ پہنچتا ہے ایک بار گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے آتا ہے، دل میں عشق رسول کا سمندر تلاطم خیز ہو جاتا ہے، نبی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، نبی کے عشق میں گم ہو جاتا ہے. اور اس کے لبوں پہ یہی ہوتا ہے، صبح ہو تو کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، دوپہر ہو تو کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، شام ہو تو کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ. اے لوگوں نبی کی محبت، اللہ اکبر، ان سے پوچھئے اس وقت جو وہاں کی حکومت ہے وہ 8 دن سے زیادہ مدینے میں حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو رہنے نہیں دیتی. 8 دن کب پورے ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، 8 دن کب نکل جاتے ہیں اسے احساس بھی نہیں ہوتا. جب 8 دن پورے ہوتے ہیں تو کانوں میں ایک آواز آتی ہے فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے یا عمرہ کرنے آئے تھے اب انہیں مدینہ چھوڑ کر کے نکلنا ہے. اللہ اکبر، کوئی مدینے سے مکے کے لیے آتا ہے، کوئی مدینے سے ڈائریکٹ گھر کے لیے آتا ہے. وہ آخری سلام، وہ الوداعی سلام. اللہ اکبر، ایک عاشق سے پوچھئے جب گنبد خضرا پہ سلام کرنے کے لیے جاتا ہے اور جب آقا کے روزے پہ الوداعی سلام کر کے جب واپس ہوتا ہے سنہری جالیاں پکڑ کے کہتا ہے مولا اس دیار میں آنے کے لیے پوری زندگی دعا کرتا رہا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مولا گنبد خضرا کے جلووں میں گم ہو گیا، 8 دن کب نکلے مولا پتہ بھی نہیں چلا. اے میرے مولا تو مجھے زندگی دے، مولا تو مجھے مال دے، دولت دے، تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا. یہی تمنا لے کے آتا ہے کہ ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا میرے مولا. اللہ اکبر، یہ ایک عاشق ہے، 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی یا عمرہ
کرنے والا جب گنبد خضرا کے جلوے دیکھ کر کے واپس ہوتا ہے، جب مدینے سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے خود حاجیوں کی زبانی سنا، میں نے خود عمرہ کرنے والوں کی زبانی سنا کہ جب گنبد خضرا پہ سلام کر کے جب حاجی واپس ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں۔ سامان سفر تیار کرتا ہے حاجی، مگر آنسو نہیں رکتے۔ آنسوؤں کے سیلاب کو آستین میں جذب کرتا ہے حاجی، اور اپنا سامان لے کر کے سواری کی طرف بڑھتا ہے۔ گھنٹوں بیٹھ کر کے بسوں میں روتے ہوئے عاشقوں کو ہم نے دیکھا اور سنا ہے۔ اللہ اکبر، جب تک فلائٹ میں بیٹھ کر کے روتا ہے عاشق، اور شاعر نے کہا تھا طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی۔ اور علامہ حسن کہتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، مدینے کی سرزمین کو 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی جب چھوڑے، عمرہ کرنے والا جب مدینے کی سرزمین کو چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکے۔ یہ وہ حاجی ہے، عمرہ کرنے والا ہے، جس کا گھر مدینے میں نہیں، جس کی پراپرٹی مدینے میں نہیں، جس کا سرمایہ مدینے میں نہیں، جس کا کاروبار مدینے میں نہیں، جس کا گھر مدینے میں نہیں، صرف نبی کا روزہ دیکھنے گیا ہے۔ تب محبت کا یہ عالم ہے۔ ارے بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، ابھی اس نے نبی کے روزے کا دیدار کیا ہے، نبی کے جلووں کو نہیں دیکھا ہے۔ تب محبت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکتے ہیں۔ جب 8 دن مدینے میں رہنے والا حاجی مدینہ چھوڑے تو آنکھوں سے آنسو رو کے نہیں رکے۔ تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری، نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ نانا کی تربت چھوٹ رہی ہے، کیسا لگ رہا ہوگا آقا حسین کو۔ نانا کا روزہ مدینے میں ہے، ماں کی تربت مدینے میں ہے، بھائی کی تربت مدینے میں ہے، ماموں کی تربت مدینے میں ہے۔ اللہ اکبر، جب حسین سے مدینہ چھوٹا ہوگا کیسی بیتتی ہوگی آقا حسین کے دل پر۔ حسین مدینے سے باہر نکلے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے نانا کے روزے کی طرف۔ حضرت زینب نے پوچھا میرے بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میرے حسین جواب دیتے ہیں، اے میری بہن زینب، جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے آرام ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں۔ حسین مدینہ چھوڑے مکہ آئے، مکے سے حسین کربلا چلے۔ آپ دیکھ رہی ہیں وقت کافی ہو چکا ہے، میں آپ کو مکمل تو شہادت امام حسین نہیں سنا سکتا، مکمل تو کربلا میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ پچھلی ایک بار اور میں آیا تھا، تب بھی مجھ کو سب کے آخر میں ڈالا گیا تھا۔ یہ حالات ہیں، اللہ آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ کتنا پیسہ جلسوں میں خرچ ہوتا ہے، لیکن صبح کو حالات دیکھو تو آدمی ویسا ہی نظر آتا ہے۔ کچھ پیغام لے کر کے جایا کرو جلسوں سے، کچھ سبق لے کر کے جایا کرو جلسوں سے، کچھ درس لے کر کے جایا کرو جلسوں سے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، آج یہ بات میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آخری بات ہے میری، پھر اس کے بعد میری تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ فجر کا وقت بھی ہونے والا ہے اور قاری محمد علی فیضی صاحب کو بھی لمبا سفر کرنا ہے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، حسین کا ایک بیٹا جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، ایک بیٹے امام حسین کے اور ایک بیٹے امام حسن کے، جن کو حسن مثنیٰ کہتے ہیں۔ اے لوگو، امام حسن مثنیٰ سے حسنی سید چلے ہیں، اور امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین سے حسینی سید چلے ہیں۔ یہ دو سے نسل چلی ہے میرے آقا کی۔ اور یاد رکھنا دنیا والوں، آج دنیا کا حال تو یہ ہے کہ آپ تاریخ
تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، یزید کے 14 بیٹے اور 6 بیٹیاں تاریخ میں بتائی جاتی ہیں، اور حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے واپس آیا ہے۔ پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، آپ کو یزید کی نسل ڈھونڈے سے نہیں ملے گی، اور حسین کا ایک بیٹا کربلا کے میدان سے آیا ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں میرے حسین کی نسل موجود نہیں ہے، جہاں سید موجود نہیں ہے، جہاں آل رسول موجود نہیں ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے وہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ ایک بیٹے سے اتنی نسل کیسے پھیل گئی؟ تو آؤ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک وہ جانور ہے جسے بکری یا بکرا کہتے ہیں، اور ایک وہ جانور ہے جسے خنزیر کہتے ہیں۔ وہ ایک بار میں 12-13 بچوں کو جنم دیتی ہے، اور بکری 2 بچے 3 بچے 4 سے زیادہ میں نے نہیں سنی۔ اور بکرا عید کے موقع پہ کتنے بکرے قربان ہوتے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں اربوں بکرے قربان ہو جاتے ہیں، اور اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جانور سے جنگل بھر جاتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جانور ہر جگہ نظر آتا، لیکن اس کی نسل کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گی، اور بکری اور بکرا ہر گلی کوچے میں آپ کو مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکرے کو اللہ کے نام پہ قربان کیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتا ہے، اللہ اس کی نسل کو مٹاتا نہیں ہے، اللہ اس کی نسل کو بڑھا دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے جام شہادت اپنے رب کے نام پہ نوش فرمایا ہے۔ اللہ نے حسین کی نسل کو ختم نہیں کیا، اتنا بڑھایا کہ بغداد میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، اجمیر میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، کلیر میں دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، کہ چھوچھا کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے، دیوا کی سرزمین پر دیکھو تو میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ آج پوری دنیا میں سیدوں کی شکل میں میرے حسین کی نسل موجود ہے۔ حسین سے جو ملی ہے اڑان رکھتے ہیں ہم، اپنے پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں، اور یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے؟ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے؟ حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ ایک بیٹا حسین کا میدان کربلا سے واپس آیا۔ ان کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں اور اپنی جگہ بیٹھ جاؤں۔ کون امام زین العابدین ہے؟ کربلا کے واقعے کے بعد کسی نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ جب پانی سامنے آتا رونے لگتے، کربلا کا منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ امام زین العابدین، ایک بار ان کے بیٹے امام محمد باقر نے پوچھا، ابا کبھی تو زندگی کا موڑ ایک ایسا آتا ہے کہ لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ کبھی نہیں مسکرائے؟ تو ایک جواب دیا تھا، بیٹا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتا تو تو بھی کبھی زندگی میں نہیں مسکراتا۔ میں نے اپنے جوان بھائی کے سینے میں نیزہ لگتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے بابا کے سر کو نیزے پہ بلند ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنے 6 ماہ کے عسکر کے حلق میں تیر لگتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! جب امام زین العابدین مدینہ واپس آئے تھے تو 2 کام کیے تھے آپ نے، ایک آپ نے مدرسہ کھولا تھا اور ایک آپ نے لنگر خانہ کھولا تھا۔ مدرسے میں نانا کی حدیث کا درس دیتے تھے اور لنگر پہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ لنگر پہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، پیاسوں کو پانی پلاتے، اور نبی کی حدیث پاک بھی ہے، پوچھا گیا آقا سے ایو عمل افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں طیب الکلام و اطعام الطعام و افشاء السلام، محبت سے بات کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ یہی امام زین العابدین ہیں۔ اللہ اکبر! مدینہ شریف میں تقریباً 100 کے قریب پریوار ایسے تھے جن کا ٹوٹل خرچ امام زین العابدین اٹھائے ہوئے تھے، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر پہ کھانا کون پہنچا دیتا ہے، یہ راشن کی کٹ کون ان کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے اگر ہم مسجد میں 10 روپے بھی دیتے ہیں تو پہلے امام صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں میرے نام کا اعلان لگاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے مسجد میں 10 روپے دیے ہیں۔
اگر کسی غریب کو کپڑے دے دیتے ہیں تو 4 جگہ چوراہوں پہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں غریب کو کپڑے دیے تھے. یہ حال آج ہمارا ہے. آؤ ذرا حسین کے بیٹے کی شان دیکھو. امام زین العابدین تقریباً 100 پریوار ایسے مدینہ شریف میں جن کا ٹوٹل خرچ آپ اٹھائے ہوئے تھے. ایک دن امام محمد باقر ان کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ بزرگ ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, آپ اپنی پیٹھ پہ بوری لاد کر کے لے کر کے جاتے ہیں رات میں, بابا آپ مجھے اجازت دے دو, آپ کا جوان بیٹا کب کام آئے گا, مجھے اجازت دے دو, میں ان کے گھروں پہ یہ سامان پہنچا کے آ جاتا ہوں. تو حسین کے بیٹے کی شان دیکھو, فرماتے ہیں بیٹا اگر میں تجھے ان کے گھروں پہ بھیجوں گا تو مجھے ان کے نام بھی تجھے بتانا پڑیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ مدینہ شریف میں فلاں پریوار غریب کا ہے, اس کا نام ظاہر ہو جائے. اللہ اکبر. آج ہمارا حال, اگر کوئی ایک کیلا بھی کسی مریض کو دیتا ہے تو پہلے فوٹو کھینچ کر کے اس کو فیس بک پہ ڈالتا ہے. لاک ڈاؤن میں نہیں دیکھا کسی غریب کو آپ نے کہ ایک عورت کو خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے, خود کھاتے نہیں تھے اوروں کو کھلاتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. یہ حسین کے بیٹے کی شان ہے. فرمایا بیٹا میں تجھے بھیجوں گا تو مجھے ان کے نام بھی تجھے بتانا پڑیں گے, اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے کہ مدینے میں فلاں پریوار غریبوں کا ہے. رات میں کھانے پینے کی کٹ بناتے سامان کی, اور رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں کے دروازوں پہ رکھ کر کے امام زین العابدین آ جاتے تھے. صبح کو جب وہ دروازہ کھولتے تو پتا چلتا کہ کوئی کھانے پینے کا سامان ان کے گھر پہ رکھ کر کے چلا گیا ہے. یہ ہے امام زین العابدین. اے لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں حسین کے بیٹے کا کردار اپنانا چاہیے. ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری بستی میں کہیں کوئی غریب تو نہیں ہے, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہیں ہماری بستی میں کوئی پریشان تو نہیں ہے. آج ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے, آج ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. یہ حالات آج ہمارے بنتے چلے جا رہے ہیں. کتنے مسلم پریوار ایسے ہیں کہ آج جن کے گھروں کی بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئی, صرف کس وجہ سے کہ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈوں کی وجہ سے, کس وجہ سے کہ آج ان کے گھروں میں اتنا پیسہ نہیں کہ آج یہ جہیز کے لوبیوں کا منہ بند کر سکے, آج ان کے گھروں میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ جہیز مانگنے والوں کا منہ بھر سکے. یاد رکھنا کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے, آدمی صرف وسیلہ ہے, خدا دیتا ہے. جس اللہ نے تجھے دولت دی ہے وہ میرا رب دولت چھین بھی سکتا ہے. آج اس رب کی پکڑ سے ڈرو, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا ہے. اس رب کی پکڑ سے ڈرو پیارے مسلمانوں. اللہ نے بیٹا دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے نور نظر دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. ورنہ کسی کے گھر میں تو چراغ جلانے والا تک نہیں ہے. پیر کی چپلیں گھس گئی عالموں کے گھروں کے چکر لگاتے لگاتے کہ کوئی تعویذ دے دو میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے. پیروں سے دعا کراتے کراتے کہ حضرت دعا کر دو میرے گھر میں چراغ جلانے والا آ جائے. اللہ نے بیٹا دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. پتہ نہیں کہ کب گھر کا چراغ گل ہو جائے, اس لیے اس رب کا شکر ادا کرتے رہو اور اس رب کی پکڑ سے ڈرتے رہو.